آؤ اسی طرح زندگی کا وہ لمحہ بھی دیکھیں جو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. آج رات شادی ہوئی ہے, دلہن سہاگ رات میں ہے, لیکن باہر اعلان ہوا, اس نوجوان نے شادی کی رات ہی اپنی بیوی سے کہا مجھے جانا ہوگا, اس لیے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے, حضور کی عزت پر کافروں نے, دشمنوں نے حملہ کیا, مجھے جانا ہوگا. بیوی نے رخصت کیا, خوشی خوشی رخصت کیا, ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی کہ کہاں جا رہے ہیں آج کی دلہنوں میں چھوڑ کر, ولیمہ بھی نہیں ہوا. نہیں, دلہن نے خوشی خوشی رخصت کیا. وہ حنظلہ بھی آئے میدان احد میں اور دوسرے دن جام شہادت بھی نوش کیا, واپس نہیں آ سکے, واپس نہیں آ سکے. کون ہے ہم میں سے جو یہ قربانیاں پیش کر سکتا ہے؟ اے نوجوانوں, باتیں کرنا بہت آسان ہے, لوگوں کے درمیان جواں مردی کی باتیں پیش کرنا یہ بہت آسان ہے, عملی میدان میں اتر آنا یہ بہت کمال کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے. وہ صحابہ کے کردار ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اندر سے بزدلی دور ہو جائے, خوف نکل جائے. تم جن چیزوں کو لے کر کے ڈرتے رہتے ہو, میرا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے گھر کا کیا ہوگا, کون ان کو دیکھے گا, میں اگر کہیں چلا گیا, مجھے اگر بند کر دیا, ظالموں نے مار دیا, یہ سوچ خالی تمہاری ہے. ان صحابہ کو کبھی ایسا سوچنے میں نہیں ملا؟ کیا ان کی بیویاں نہیں تھی, ان کے بچے نہیں تھے؟ ان مجاہدین اسلام کا کوئی تھا ہی نہیں, وہ جو اس طرح سے حضور پاک کے لیے نکل پڑتے تھے. اے نوجوانوں, ان کی بھی خاندان تھے, ان کی بھی جائیدادیں تھیں, ان کے بھی مال پراپرٹی تھے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بڑے کاروبار تھے, کتنے بڑے پراپرٹیاں تھیں. لیکن مجھے یہ بتاؤ, ان صحابہ کی پراپرٹیاں, جائیداد, مال, دولت, اولاد, باغیچے کبھی بھی حضور کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکی, کبھی بھی آڑ نہیں بن سکی. فرق صرف یہی ہے کہ آج ہر چیز ہمارے سامنے آڑ بن جاتی ہے, آڑ بن گئی. مائیں آڑ بنتی ہیں, باپ آڑ بن جاتا ہے. اگر کوئی جوان اٹھتا بھی ہے, حق بولنے کی بات کرتا ہے, تو اس کے گھر والے ہی سب سے پہلے اس کے ہاتھ پیر میں باندھ دیتے ہیں, حالات خراب ہیں, تو کہاں جا رہا ہے, مولانا بولتے رہتے ہیں, ان کا کیا ہوتا ہے, تو مر جائے گا. یہی سب تو باتیں آتی ہیں. یہ بزدلی جو آج گھروں میں سکھائی جا رہی ہے, جن ماؤں نے اور جن بہنوں نے اپنے بھائیوں کو اس طرح کی باتیں سکھائی, مت جاؤ ان کی باتوں پر, یہ جوش کی باتیں کرتے ہیں, میدان میں لے جا کر کے مار ڈالیں گے, وہ خود تو زیف رہیں گے, تم اندر چلے جاؤ گے, مارے جاؤ گے. ٹھیک ہے, تم اس طرح تربیت کر لینا, لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہاری عزت پر حملہ ہوگا, تب بھی یہ جوان باہر نہیں آ سکے گا, نہیں کھڑا ہوگا. چیلنج کرتا ہوں, لکھ کر کے رکھ لینا. تم نے اس کو روکا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے, اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے جانے سے تم نے روکا, تو پھر تمہاری حفاظت بھی یہ کبھی نہیں کر سکے گا. یاد رکھنا, جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلنے والا جوان ہے, وہ سب سے زیادہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا اہل بھی ہوتا ہے. وہ اپنے بھائیوں, بہنوں, ماں, بچیوں سب کی حفاظت کا اہل بھی ہوتا ہے. خیر, سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے. عمار بن یاسر, حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے. اور